محمد بن سلمان بڑی مشکل میں پھنس گیا، سعودی عرب میں تباہی کا آغاز ہو گیا۔ معاشی طور پر کمزور ہوتے سعودی عرب پر دشمنوں نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی جان کو شدید خطرات لاحق، سعودی عرب کی فوج نشانے پر آ گئی۔ سعودی عرب اور پاکستان میں ہنگامی رابطہ، محمد بن سلمان نے عمران خان اور جنرل باجوہ سے مدد مانگ۔ کیا پاکستان سعودی عرب میں اپنی فوج تعینات کرنے جا رہا ہے؟ اہم سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کی فوج پر کہاں اور کس نے حملہ کیا اور کیسے محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی جان کو خطرات لاحق۔ ناظرین اکرام، پاکستان سے دور ہونے کا انجام، سعودی عرب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ محمد بن سلمان کی کمزوری ساری دنیا کے سامنے آ گئی۔ سعودی عرب کی فوج میں تباہی مچ گئی۔ آل سعود کی اہم شخصیات دشمن کے نشانے پر۔ سعودی عرب نے ہنگامی طور پر پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی۔ عمران خان اور جنرل باجوہ نے راحیل شریف کو اہم ٹاسک سونپ دیا، کیونکہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے مغربی شہر ابہا کے ہوائی اڈے پر ڈرون سے حملہ کر دیا، جس نے بڑی تباہی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ناظرین اکرام، خبر کے مطابق ڈرون حملے کے باعث ایئرپورٹ پر کھڑے کمرشل طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم آگ پر جلد قابو پا لیا گیا۔ عرب میڈیا نے مزید بتایا کہ یہ کمرشل طیارہ نجی ایئر لائن کی ملکیت تھا۔ ادھر عرب عسکری اتحاد کے ترجمان نے اس حادثے کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ کمرشل طیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکی وائٹ ہاؤس نے یمن میں سرگرم حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ پریس سیکرٹری جین ساکی نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے ایران کے پرفردہ ملیشیا کو یمن میں جنگ کو طوالت دینے پر ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابہا میں سعودی عرب کے سویلین ہوائی اڈے پر حوثیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب خصوصی ایلچی لینڈر کنگ خطے میں اپنے پہلے دورے پر روانہ ہو رہے تھے۔ دوستو، سعودی عرب پر آئے روز حملوں میں ایسا لگتا ہے کہ حوثی سعودی عرب بشمول سویلین شہریوں پر آئے روز حملوں کے ذریعے یمن کی جنگ کو طول دینے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، وائٹ ہاؤس کی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی سفارتی تعلقات اور خطے میں دوسرے ہم خیال سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ حوثی صدر جو بائیڈن کی طرف سے امن مذاکرات شروع کرنے کی کوشش میں تعمیری طور پر شامل ہوں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ رائس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یمن جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں، ہم پھر حوثیوں سے فوری طور پر ان جارحانہ کارروائیوں کو بند کرنے پر زور دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے یہ بیان ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بارودی ڈرون سے حوثیوں کے حملے کے چند گھنٹے بعد جاری کیا۔ ناظرین اکرام، جنرل باجوہ کے دورہ سعودی عرب کے ایک ہی روز بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی بروقت اقدام کرتے ہوئے پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تناؤ سے متعلق قیاس آرائیوں کو قطعی طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ بالآخر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی اور نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے قیاس آرائیاں پھیلانے والوں کو اپنی اس ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا۔ اپنے بھائی پاکستانی فوج کے چیف آف سٹاف عزت مآب جنرل قمر جاوید باجوہ سے میری ملاقات ہوئی۔ ہم نے دو طرفہ تعلقات، فوجی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی محفوظ بنانے سے متعلق اپنے مشترکہ ہدف پر تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا ہو۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بڑھتا ہوا سیاسی تعاون باہمی طور پر مربوط علاقائی پالیسیز اور حکمت عملی تشکیل دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو اہم مسلمان ملک سمجھتا ہے۔ میں یہ بات پاکستان سے متعلق اپنے عاجزانہ علم اور بطور ایک سعودی شہری کہہ رہا ہوں جو تقریباً نصف دہائی قبل سفارتی ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا ہے۔ پاکستان کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ سعودی عرب بہتری کی سمت گامزن ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
مسلم امت کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں یہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ سعودی عرب کی سوچ کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں یہاں مملکت کا تاریخی پس منظر مختصراً بیان کرتے ہوئے حالیہ محرکات پر روشنی ڈالوں گا۔ اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی ساکھ متاثر کرنے کی سازش خلیجی ملک قطر کے ذکر کے بعد ادھوری رہی۔ قطر طاقتور علاقائی تنظیم خلیج تعاون کونسل GCC کا رکن ہے۔ GCC کی 1981 میں تشکیل کا مقصد رکن ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے بچتے ہوئے ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنا تھا۔ ایران GCC کے رکن ملکوں کی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیموں کا سہارا لینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران اسی وجہ سے آج ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ایسے میں قطر کا تہران سے دوستی کا ہاتھ ملانا انتہائی عجیب بات لگتی ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور متعدد دوسرے عرب ملکوں کے پاس 2017 میں قطر کے بائیکاٹ کے سوا کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ ترکی اور ایران جیسی غیر عرب قیادت سے راہ رسم بنانا چھوڑ کر قطر کے رہنما ہمسایہ عربوں کے ساتھ امن اور یگانگت سے رہنا شروع کر دیں تو پیدا ہونے والے بحران اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اب تک بیان کردہ سیاسی اور جغرافیائی حقائق یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ امت مسلمہ کے امن اور اتحاد کو داخلی طور پر کون سے خطرات لاحق ہیں۔ درپیش چیلنجز سے آگاہ رہنے کے لیے ان کی نشاندہی ضروری تھی تاکہ اتحاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کی تقسیم کی سازش رچانے والے اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ جیسے مقامات مقدسہ، تہران یا استنبول نہیں، دنیا کے اربوں مسلمان کعبہ کی سمت منہ کر کے دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب پر ہی صرف اور صرف اللہ کا انعام ہے۔ ناظرین، خطے کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ کی جانب سے بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، چین، روس اور ترکی ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے۔ اس میں نیپال، بنگلہ دیش بھی شامل ہو جائے گا۔ فی الحال یہ 5 ملک ایک فورم بنانے جا رہے ہیں۔ اس پر امریکہ، اسرائیل، انڈیا میں بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ سعودی عرب بھی اس سے پریشان ہے، جبکہ سعودی عرب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک نہیں، اس طرح سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات ٹھیک نہیں، جبکہ ترکی اور ایران ایک پیج پر ہیں۔ ایران نے واضح کہا ہے کہ وہ جوہری پروگرام جاری رہے گا، لیکن فورم بنانے میں مسئلہ سعودی قیادت کی جانب سے پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فورم بنانے سے باز رہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے دوسرے ہم خیالوں نے بھی کہا کہ آپ یہ فورم نہ بنائیں، لیکن معلوم ہے کہ پاکستان نے پیغام دے دیا ہے کہ فورم بنانے کے حوالے سے سعودی عرب کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن سعودی عرب کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے کہا کہ آپ جتنی چاہیں سرمایہ کاری کریں، خوشی ہوگی، لیکن یہ کمپنیاں سعودی عرب کی ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا سیکیورٹی ایشو ہے، اس لیے یہ کمپنیاں امریکہ یا یورپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ایران نے اپنی وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی ایجنسی کے ملازمین پکڑے ہیں جو امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ ناظرین، اب حالات جس طرح کروٹ بدل رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب دنیا میں ایشیا کی تہائی شروع ہونے والی ہے۔ اب ایشیا دنیا بھر کی قیادت کرے گا، لیکن ایشیا میں کوئی ایک خاص ملک نہیں بلکہ ایک پورا بلاک اس کی قیادت کرے گا۔ جیسے پہلے ہوتا آیا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ نے تنو تنہا دنیا پر حکمرانی کی، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اب کی بار ایک ایشین بلاک پوری دنیا کی قیادت کرے گا اور خوش قسمتی سے پاکستان اس بلاک کا حصہ ہے۔ اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ عین ممکن ہے کہ پاکستان اس بلاک کی قیادت بھی کرے۔ اس بلاک میں بھارت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ مستقبل میں کوئی جگہ ہوگی، کیونکہ بھارت کی پاکستان کے ساتھ ازلی دشمنی تو تھی ہی، اس نے چین کے ساتھ بھی پنگا لے لیا ہے۔ ترکی بھی بھارت کو کسی صورت پسند نہیں کرتا اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات ماضی میں بہت ہی اچھے تھے، لیکن اب بھارت نے امریکہ کی چاپلوسی کی خاطر روس کے ساتھ تعلقات کو خراب کر لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اب بھارت کو دھوکے باز ملک قرار دیتے ہیں۔ رہی بات ایران اور بھارت کے درمیان تعلقات کی، تو وہ بھی اب بہت اچھے نہیں رہے۔ ایران کے چین کے ساتھ بہتر تعلقات بھارت کو ایک آنکھ نہیں بہا رہے، جس کی وجہ سے بھارت ایران کے درمیان تعلقات خراب ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ غرض اس بلاک کا کوئی بھی ملک بھارت کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر راضی نہیں ہے، جو بھارت کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔